الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا نبوة بعده ولا نبوة بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد معي في الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر
میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، شمشیر و سنان اول، طوس الباب آخر۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، امانت کیا شکوہ خسرفی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا ہے سلیمانی۔ نہ ڈھونڈو اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈو اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں۔ پایا ہے میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہم کو بدنام، آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہمیں بدنام۔ بندہ پرور کی اپن کا ہی یہ کام نہ ہو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ خدا کرے تیری جوانی کے رہے بیدار، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ نے ہر قوم اور ملت کو ہمیشہ جو عروج اور بلندی عطا کیا ہے، اس کے عروج اور بلندی کا دستہ اول ہمیشہ باحیا باکردار نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ جس دور میں نوجوانوں میں غیرت، حمیت، ایمان، جرأت، بہادری، اللہ جل جلالہ اس کے محبوب پیغمبر جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اہل بیت سے، دین سے محبت اور لگاؤ رہا ہے۔ کائنات میں کوئی طاقت ان کی طرف میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر ہلا دیتا تھا، نوجوان لگاتا تھا جب تو نعرہ تو خیبر ہلا دیتا تھا، تو ایک رکے سے رکے دریا چلا دیتا تھا۔ تو جب امت مسلمہ کا صف اول کا یہ دستہ عریانی اور فحاشی کی نظر ہو جائے، جب موسیقی اور گانا ان کی روح کی غذا بن جائے، حمیت اسلام اور غیرت اسلام کا چراغ ماند پڑ جائے، اس دور میں امت مسلمہ کی زبوں حالی یقینی طور پہ ہوتی ہے۔ آپ کے عرصے سے محسوس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو دنیاوی تعلیم کی غرض سے مغرب کے دل دادا بنتے ہیں، مغرب کا رخ کرتے ہیں، وہاں میں ایسا ایک ذہن دیا جاتا ہے اور ان کے اندر ایسی نفرت پھیلائی جاتی ہے، وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کے اندر اسلام کے اوپر اعتراض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد اور عام شخصیات ان کی نظر میں متنازع بن جاتی ہیں۔
اور وہ اسلام کے اپنے آپ کو نمائندہ اور سکالر بنا کے اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. اور مغرب زدہ نوجوانوں کی زبان سے آپ نے اکثر سنا ہوگا، جی بات کچھ بھی ہے، وہاں ہے تو لوگ غیر مسلم لیکن ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں، ان کا کریکٹر اور کردار بڑا پیارا ہے. حالانکہ کاش یہ مغرب زدہ ذہنیت والے غور کرتے تو کائنات میں سب سے بہترین اخلاق ہمارے آقا کے ہیں. سب سے عمدہ اور بہترین زندگی اسلامی زندگی ہے. سب سے وقار، عزت اور احترام قرآن و سنت میں ہے. وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مسلمان نوجوان مغربی معاشرے میں جاتے ہیں، وہ لوگ اسلام کی محبت، اسلام کی عظمت، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہیں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور اخلاق و کردار پیش کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں، اپنے درس میں. وہ ہرگز اسلام سے مخلص نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہیں اور نہ وہ ہمارے قرآن سے مخلص ہیں. ان کی ایک مکاری اور چلاکی ہوتی ہے کہ وہ نوجوان بچوں کے دل میں اپنا اعتماد بٹھاتے ہیں. یہ سمجھے کہ بہت اچھا اسکالر ہے، یہ بہت زیادہ اسلام کی اور قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لاج رکھتا ہے. جب ان کے دلوں میں ان کی عظمت اور ان کا اعتماد بیٹھ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر اپنا کرنٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ انگریز اور یورپ تک لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان اپنے جسم میں ظاہری طور پہ تو ایک مسلمان نظر آتا ہے لیکن اس کے افکار فرنگی بن چکے ہوتے ہیں. یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کیوں نہیں سوچتے اگر ان کی نظر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی اچھے ہیں، آپ کی شریعت اور آپ کا دین اتنا ہی پیارا ہے جس کو وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ اسلام کے پرچم کو بلند کیوں نہیں کرتے؟ وہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار ثابت کر کے مسلمان نوجوانوں کی ذہنی سطح خراب کر کے ان کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم ایسے نوجوان ایمان کو بچا بیٹھتے ہیں جو مغرب میں اپنی جوانی کی کچھ بہاریں گزار کے آتے ہیں. اگر وہاں اہل حق علماء سے رابطہ ہو، علماء اور اللہ والوں کی مشائخ کی صحبت میسر آئے تو اللہ اس کی برکت سے کچھ نہ کچھ بچا لیتے ہیں. آج یقین کریں یورپ اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا، غیر مسلم اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جتنا مسلمان اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. میں ہرگز ان کی دشمنی، کفار کے بغض کی نفی نہیں کرتا، لیکن آج جتنا مسلمان نوجوان اپنے ایمان پہ شک کرتا ہے، اپنے قرآن پہ شک کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے. انہیں جی یہ حدیث اس طرح نہیں، انہیں جی ہے جنہیں کی میری ذہن نہیں مانتا، میری سوچ نہیں مانتی. بابا جس نے 20-20 سال حدیث میں لگائے، جنہوں نے زندگیاں لگا دی، وہ تو نہ سمجھ سکے تو 2 سالوں میں امریکہ سے سمجھ کے آ گیا. یہ بہت بڑا عالمی ہے جس کی طرف آج ہمارا نوجوان جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی کیوبا کے حکومت خانوں میں قرآن کے اوراق بکھیرے جاتے ہیں،
کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کی جاتی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ہالینڈ میں، سویڈن میں، ترکی کے سفارتخانے کے سامنے قرآن کے اوراق پھاڑے گئے، انہیں قرآن کے اوراق کو آگ لگائی گئی. یہ کیا وجہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ذرا سی کسی غیر مسلم کمیونٹی کی کسی ایک عورت پہ بات آ جائے تو پورا عیسائی دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ساری کتابوں کا احترام کرتے ہیں، قرآن ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا ہماری کتاب قرآن ہو. آپ خود سوچئے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیا اگر آج اس دنیا میں کوئی مسلمان نعوذ باللہ عیسائیت کی بائبل یا کسی کے ساتھ یہ اشر کرتا تو یوں سانپ سن کے بیٹھی ہوئی دنیا، حالانکہ اس کتاب کا وجود ختم ہو چکا ہے، اس کتاب کا نام و نشان زبان تک تبدیل کر دی گئی ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا قرآن لوارث کیوں ہے؟ ہمارا دین لوارث کیوں ہے؟ ہمارے آقا جو وجہ کائنات ہے وہ لوارث کیوں ہے؟ آج میں نے اتنی کیے اپنی مغربی معاشرے میں جلغار اتنی کر دی ہے کہ مسلمان جی یہ انتہا پسند ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے، یہ زہر پھیلاتے ہیں. ہم سمجھنے کی نہیں، ابھی ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، نہیں ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم نہیں کر کے دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی وہ ایمان کی چنگاریوں سے ہلایا جا رہا ہے. جیسے میں نے بس کیا نا کہ آج یورپ نے تو یہ کیا ہے، ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے کہ اپنوں کی محنت تو نہیں ہے. آج مسلمان جتنا قرآن کی توہین کر رہا ہے شاید کفار بھی اتنا نہ کرتے ہو. آج ہم جاتے ہیں قبرستان میں، آپ سارے ماشاءاللہ میری بہنیں اور بھائی اور آپ بزرگ سن رہے ہو، قبرستان میں ہماری قبروں پہ اخلاص کی صورتیں رکھی ہیں. ہم جنازے میں جاتے ہیں، خدا را دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں سلام مانتے ہیں، کیا قرآن کے اوپر سے پاؤں نہیں جاتا ہمارا؟ ہمارے قرآن کریم کے اوراق قبرستان کے اندر گلیوں میں پڑے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ یقینی بات ہے، ہمیں افسوس اور دکھ ہے حالات پہ، ساری دنیا پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ان کی سوچ پہ، ان کے افکار پہ کروڑوں مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے. آج مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں. ہم نے اسلام اور قرآن کو بس ایک ٹوٹل پورا خانہ پوری کے لیے رکھا ہوا ہے. آج قرآن کے ساتھ ہماری لگاؤ ہوتا، پیار ہوتا، قرآن سے محبت ہوتی، ہم قرآن کو پڑھتے، ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے، دنیا کے اوپر ہمارے نام سے کامتی. یہ وہی دنیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور غلام ہیں. آپ مدینہ پاک میں آرام فرمائیں اور روح اور فارس وہاں کام رہا ہے. کیوں؟ ان کے پاس ایٹم نہیں تھا، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن قرآن ان کے ہاتھ میں تھا. دائیں ہاتھ میں قرآن تھا، بائیں ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان تھا، اور ان کی زندگی سچے اور سچے اور کھرے مسلمان والی تھی. ہمیں اس پہ افسوس ہے، یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن ہمیں اپنی حالت ذات پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے. ہم قرآن کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، قرآن کے فرامین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں ہم نے کتنا لگایا ہوا ہے. آج سے 1444 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے تمام اہل ایمان سے وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس ایمان ہوا، تم سچے مومن ہوئے،
کائنات میں تم غالب رہو گے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آب زر سے لکھنے والا شعر کہا، اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے اور دنیا میں تو غالب نہیں آ رہا، تو غور کر ضرور نقص ہے تیرے ایمان میں۔ تو میری گفتگو زیادہ میرے نوجوان بھائیوں سے ہے، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں، قرآن کریم پہ عمل کرنے کا وقت نہیں، اور قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کا وقت نہیں۔ پھر تو ایسا ہوگا جب ہم اپنی قیمتی متاع ضائع کر دیں گے۔ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ خبریں سننے کا وقت ہے، ہمارے پاس ڈرامہ دیکھنے کا وقت ہے، ہمارے پاس گپ شپ لگانے کا وقت ہے۔ مسلمان بہنوں کے پاس سارا دن ہوتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ آج تو حالات یہاں تک جا چکے، حدیث کا مفہوم ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بنتا ہے، ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے امت مسلمہ گناہ کو اس رخ میں اس نام سے پیش کریں گے کہ اس کے اندر کی وہ ایک نوست اور جو ایک چیز گناہ سمجھا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیں سود حرام ہے، سود کو پرافٹ کا نام دے دیا گیا ہے، رشوت حرام ہے، آج دفتروں میں چائے پانی کا نام دے دیا گیا ہے، اور اسی انداز میں موسیقی اور گانا حرام ہے، اسے روح کی غذا کا نام دے دیا گیا ہے۔ بے پردگی بغیرتی حرام ہے لیکن اسے روشن گزاری کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ گناہ وہی ہے لیکن نام بدلنے سے گناہ نہیں بدلتا، تاثیر نہیں بدلتی۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے اگر غیبت کو غیبت سمجھ کے کریں گے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ سود کو حرام سمجھ کے کوئی لے گا وہ بھی غلط ہے لیکن ایک نہ ایک دن ضرور اس کے اندر احساس پیدا ہوگا اور اس کو چھوڑ دے گا۔ رشوت کو رشوت حرام سمجھ کے لے گا یا دینے والا دے گا تو ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہوگا، گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے لیکن افسوس جب مسلمان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا اسے توفیق کیسے ملے گی؟ تو میرے بھائی اور میری بہنوں اور میرے دوستوں اور میرے بچوں، آج حالات اس جگہ پہ جا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، آپ پر کرام قرآن کریم کو سننا اور سمجھنا اور پڑھنا یہ ہمیں بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا طرف کے جملہ کہا تھا، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں لیکن انہوں نے ایک جملہ تھا اس دور میں کہا تھا، حالانکہ اس دور میں یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں، بڑا مشہور کا جملہ ہے۔ مسلمانوں کی عزت و حالی کو دیکھا کہ مسلمان کی بہن بیٹی کے ساتھ سے دوپٹہ اتر رہا ہے، مسلمان افکار و نظریات میں فرنگی بن رہا ہے، ان کے کلچر میں اس میں رسم و رواج میں یہودیت عیسائیت اور ہندو رسومات آ رہی ہیں، تو کہا تھا وضع میں تم نصارا تمندر میں ہنود، وضع میں تم نصارا تمندر میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج دیکھیں ہندو ہے، سکھ ہے، وہ اپنا کلچر وزیر اعظم بھی بن جائے نہیں چھوڑتا، آرمی چیف بھی بن جائے اپنا کلچر سکھ نہیں چھوڑتا۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان نے اپنا کلچر چھوڑ دیا؟ یہی وجہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے سربراہ بنیں گے، اور قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد ظاہر ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں نماز میں، آج دنیا میں لوگ ایسے موجود ہیں جو نماز پڑھنے والوں کی نماز کو خراب کریں گے، تو ہنج نہیں کرنا ہے، تو ہنج نہیں کرنا ہے، تو دہی بننے تو دہی بننے، یہ ضرور ملیں گے۔
تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، نمازوں میں ضرور عیوب نظر آئیں گے، ایسے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو بے نمازی کو نمازی بنائیں گے، بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بے حیاؤں کو حیا کی چادر اڑائیں گے، اور وہ یا تو اللہ والوں کی نگاہ ہوگی، یا دعوت تبلیغ کی محنت ہوگی، یا کوئی اور ایسی ترتیب ہوگی۔ تو اس لیے میں اپنی اس آواز کے ذریعے تمام نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، خدا را کچھ وقت نکالو اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ آج پیسے کمانے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، یقین کریں ہماری مساجد میں دروس قرآن ہوتے ہیں، ہم میں سے سارے لوگ پورا قرآن نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس میں اپنا 20 منٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جمعے کے بیانات ہوتے ہیں، جب آخری 2 منٹ ہوتے ہیں ہم گھروں سے نکل کے آتے ہیں، خواتین کے لیے دینی پروگرام ہوتے ہیں، ہماری بہنیں اس وقت پہنچتی ہیں جب دعا کا وقت ہوتا ہے، لنگر تقسیم ہونے لگتا ہے۔ یہ اگر ہمارا رویہ رہا تو یہ بہت کچھ کریں گے، اور حدیث میں آتے وقت آئے گا یہ غیر مسلم بیت اللہ کو بھی گرائیں گے، بیت اللہ شریف ٹوٹے گا، حبشی بندہ آ کے بیت اللہ کو بھی گرائے گا، مسجد نبوی کی بھی توہین ہوگی۔ یہ نظر آ رہا ہے جیسے حالات ہیں۔ اس لیے خدا را اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اسلام بچانا ہے، کفار کی آنکھوں میں آپ نے کھٹکنا ہے، تو اس کے لیے سنت اور شریعت کو اپنا لو۔ عرصہ گزر چکا ہے، ایک وقت تھا داڑھی اور پگڑی کو دہشت گردی کا نام دیا تھا، ایک وقت تھا جہاد فی سبیل اللہ کو دہشت گردی کا، ٹیررزم کا نام دیا تھا، اور ہم اس کی نظر ہوئے۔ آج ہمیں کروڑوں میں چند 100 نظر آتے ہیں پگڑیوں والے۔ اللہ نے سنت رسول میں وہ روک رکھا ہے، داڑھی میں اللہ نے وہ روک رکھا ہے۔ یہ اسلام کی کلچر اور اسلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ میں بڑے بے بانگے تو حل یہ بات کہنے لگا ہوں، ہم الحمدللہ بنیاد پرست ہیں، ہم الحمدللہ انتہا پسند بھی ہیں۔ آپ کی نظر میں ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہماری بنیاد ماں باپ کے نکاح ہے، ہماری بنیاد نکاح ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری اولاد ہوتی ہے۔ مغربی معاشرے کی بنیاد نہیں ہے، بچے کو نہیں پتا ہوتا یورپ میں کہ میرا باپ کون ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے، الحمدللہ ہماری بنیاد ہے۔ ان کا کوئی دین مذہب نہیں، ہمارا اسلام مذہب ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، یہی تو بنیاد ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس بلڈنگ کی بنیاد نہیں ہوتی وہ کمزور ہوا کرتی ہے۔ جس پلازے کی بنیاد زمین میں اتار کے ہم اس کے نیچے پیر بناتے ہیں، مضبوط پلازہ بنتا ہے۔ ہماری رگوں میں وہ مکہ کی 13 سالہ محنت ہے ایمان والی جو صحابہ کرام نے کی ہے، یہ بنیاد ہے۔ اس میں کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم بنیاد پرستی ہیں، الحمدللہ ہماری بنیاد ہے اسلام کی۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہر فوجی بارک میں جانے والے کا ہوتا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، ایمان بنیاد ہے، تقوی انتہا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی نظر میں دہشت گردی ہے، اور ہم بھی اس میں ڈال رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بنیاد کرم ہے، ہماری انتہا تقوی ہے، رسول اللہ کی غلامی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے تاروں سے، اور زمین کو اللہ نے زینت بخشی ہے متقی پرہیزگاروں سے۔ متقی لوگ کو اللہ کو اچھے لگتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلت، ذلت تب آئے گی جب کفار کو آنکھیں دکھائیں گے۔ جو بھی اس دنیا میں کفار کو آنکھ دکھاتا ہے اس سے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں، اور جو کاسا لیس ہو کے نیچے جاتے ہیں اس کو اور دباتے۔ اس لیے اپنے ذہن کو کلیئر کریں، بنیاد ہمارا کلمہ ہے، انتہا ہماری جو ہے کہ وہ تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ اسلام کی بنیادی رکن ہے۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں اس بات سے؟ یاد رکھیں سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ شیخ ایک دن کی زندگی کی لڑکی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم رسول اللہ کے غلام اور شیر ہیں، ہم علی شیر خدا کے نام لیوا ہیں، ہم فاتح خیبر کی روحانی اولاد ہیں، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم فاروق اعظم کے غلام ہیں، ہم عثمان غنی کے نام لیوا ہیں، ہماری مرتضیٰ کے نام لیوا ہیں، ہم امام حسین کی اولاد ہیں۔
ہم ان کو اپنا بڑا اور مقتدر سمجھتے ہیں. گردنے کٹا کے بتا دے کربلا والے کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والا. ہماری وہ عظمت ہے, ہماری وہ ماضی, ہماری شان ہے. سویڈن نے ہالینڈ میں جو کیا ہے اس پہ ہم کروڑوں لعنتیں بیچتے ہیں. انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے, قرآن کی افراط انہوں نے کی ہے. یہ گڑبڑ کرتے ہیں. ہمارے مطالبے ہیں سب نے اس بیان کے ذریعے حکومت وقت سے کہ ان سے احتجاج کیا جائے, انہیں اس مذمت پہ مجبور کیا جائے اور انہیں آئندہ اس بات سے تنبیہ کی جائے نہ کرو, نہ چھیڑو اللہ کے نبی کے غلاموں کو, کہ ایسا نہ ہو کہیں سے جب ریئیکشن ہوتا ہے پھر برداشت سے کام بار ہو جاتا ہے, پھر تم سے سوالا نہیں جائے گا. یہ اللہ کا ایک دستور ہے. اللہ ہمیشہ ابراہ کے لشکروں کو ابابیلوں سے مارا کرتا ہے. اللہ جل جلالہ کسی غلام کو اٹھا دیں گے, وہ اپنا فرض سر انجام دے دے گا. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کم از کم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آ جائیں, ہم غلامی رسول پہ اپنا تن من دھن نشاور کرنے کے لیے آ جائیں. اگر ہم نہیں سوچیں گے ہمارے گھروں سے گمراہی کی آوازیں آئیں گی, ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. ہماری اولادیں اللہ معاف فرمائے کسی اور روح پہ چلے جائے گی, یہ میری خالی ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں. یہ تجربہ شاید ہے اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. جن لوگوں نے اسلام اور ایمان کی محنت چھوڑی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو مدرسہ آج مستقبل بنا ہوا ہے, جو لوگ گئے تو اس کے راستوں میں پوچھے ان سے آج کیا ہو رہا ہے. آج اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے انہیں جی کوئی نرمی والا معاملہ کرو تو پھر حالات خراب ہوں گے. میں اور آپ نے مرنا ہے. قرآن ہمارا سفارشی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے باتوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور بعض کو ذلیل کر دیتے ہیں. اگر ہم قرآن کے 5 حقوق اس پہ ایمان لائیں, سچی کتاب ہے, اس کو تجوید سے سیکھیں, اس کا ترجمہ سیکھیں, تفسیر سیکھیں, اس پہ عمل کریں اور اس کا پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز یہ قرآن ہمارا سفارشی بن جائے گا. توہین امیز جو معاملہ کیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. آج پورے پاکستان میں جتنی بھی ریلیاں ہو رہی ہیں ہم بھرپور ان کی حمایت کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ جمعہ کے بعد جامع مسجد نورانی سے تحریک لبیک کے زیر اہتمام صاحب لبیک صاحب قرآن ریلی کا آغاز ہوگا, جو یہاں سے فیض آباد تک جائے گی. احباب سے میری ضرور التماس ہے اور گزارش ہے کہ بھرپور انداز میں شرکت کی کوشش کریں. اللہ جل جلالہ سے دعا بھی کریں, اللہ ان کافروں کے مقدر میں ہدایت نہیں دیں, دیش کو نابود کریں. اور یہ بھی دعا کریں اللہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانک کے اپنے قوم پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.